بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود پاک کی برکات، فضائل اور فوائد بتائیں گے۔ درود پاک بہت بڑا سہارا اور خزانہ ہے، عمل نیت کا محتاج ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اس مبارک نیت میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف عمل الہی ہے، سنت رب العرش العظیم ہے، اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، افضل ترین عمل ہے، عافیت دارین ہے، نجات ہے، دونوں جہاں کی بڑائی کا ضامن ہے، رہبر و رہنما، واجبات اور فرائض کی سب سے بڑی عادت ہے، رد بلا ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن درود شریف اللہ کا امر ہے، اپنے رب کے ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے، فرمان الہی ہے۔ اگر ہم کسی پر اپنا عتاب عذاب نازل کریں اور اس کا دل مسجد میں یا نماز میں لگا ہو یا پھر درود پاک پڑھتا رہتا ہو تو ہمارا عتاب عذاب بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آسمانوں سے آگ اور پتھر برسنے لگے اور زمین فتنہ فساد کا لاوا ابلنے لگے تو دو ہی لوگ محفوظ رہیں گے، ایک وہ جس کا دل مسجد میں یا نماز میں لگا ہوگا اور دوسرا وہ جو درود پاک پڑھتا ہوگا۔ پیارے دوستو، درود پاک واحد ذریعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اکرم میں رہنے کا، اور جس دن اشارہ ہو گیا تو پھر سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، بحوالہ ترمذی شریف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، بحوالہ ترغیب و ترہیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، بحوالہ جامع صغیر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ بھیجا، مشکات۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے، بحوالہ سعادت الدارین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، درود سلام وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، درود پاک کے ایسے فضائل جو آپ نے کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں پڑھے ہوں گے۔
اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ یہ مضمون پڑھیں گے تو آپ کا قلب پڑھنے کے بعد پرسکون ہو جائے گا اور طبیعت روحانیت سے معمور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے 10۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کے ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں اور خوف سے نجات پاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا، پل صراط سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا اور پل صراط پر اس کو نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا اپنا مکان موت سے پہلے جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ پیارے دوستو، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے اور درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن بس لوگوں سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، خود بھی ولی بنتا ہے، اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے اور اس کی اولاد کی اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ صرف ان خاندانوں میں ولایت باقی رہتی ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ کثرت سے مراد عام کے لیے 1000 اور اس سے اوپر کے لیے 3000 اور اس سے اوپر کے لیے 10,000۔ درود پاک پڑھ کر کسی کو بخشنا اسے نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو منزل مقصود مومن ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے 2 جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل پر نور ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائیں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھنے والے کا درود فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں درود پاک کا تحفہ یوں پیش کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے فلاں کے بیٹے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔
پیارے بھائیوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ درود پاک پڑھ کر دنیا اور دنیا کی تمام خوشیاں حاصل کر لیں؟ درود پاک پڑھنے کے متعلق کچھ آثار و اقوال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ ایسے مٹتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا درود پاک سے مجلسوں کو مزین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور یہ حکم جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا کا ارشاد گرامی ہے کہ حق جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور شفیع المذنبین پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے تمام فضائل درود پاک کے متعلق سماعت فرما لیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال بھی سنے۔ اب ہم نے آج کے بعد جتنا بھی ہو سکے روزانہ 1 تسبیح 2 تسبیح لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔